دیر۔ اس دیر میں اتنی خیر چھپی ہے کہ اگر وہ کام جو اللہ نے دیر سے لکھے ہوئے وہ جلدی ہو جائے تو آپ پناہ مانگیں گے کہ وہ دیر سے ہی ہو جاتے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر کیوں سوچنا اور پریشان ہونا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بس اللہ پہ یقین رکھیں اور کبھی نا امید نہ ہو۔ جب تم پریشان اور نا امید محسوس کرو تو سورہ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبریل علیہ السلام آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ پریشان رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی۔ تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورہ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے بند دروازے کھولنے والے، بس کوئی خوبصورت سا سبب بنا دے، میری راہوں کو کھول دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بس میرے لیے اللہ ہی، یا اللہ میرے لیے تو بہترین سبب بنا دے، بہترین تدبیر کر دے، یا ربی آمین ثم آمین۔ اللہ کے ذکر سے کرب تک کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں جو فرشتوں کی مجلس ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس سے بڑی محبت کا ثبوت اور کیا ہوگا جو اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ینفع، اعوذ بک من ہؤلاء الاربعہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، یعنی جس میں خوف الہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ اے اللہ، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ المقتدر،
وہ دیکھ رہا ہے تمہارا انتظار کرنا، بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑو کہ تمہارا یہی انتظار معجزوں میں بدل جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ یہ لفظ جب ایک بڑھیا نے سنا تو وہ بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری بڑھیا کی بات سن کر خش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے یقین سے مدد مانگیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یقین کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سے آپ نے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں ایک عجب سا سکون ہے، اطمینان ہے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے، اللہ کی کتاب پر یقین ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہ دے گا، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا، آپ کو اس بات کا یقین ہے۔ یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ کی طرف جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا؟ آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم دوڑ کر آپ کی جانب آتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ یقین کرو اللہ پر، یقین کرو، آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا آپ کا یقین۔ آپ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو، پوری دنیا اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہے اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہے۔ یہ صحیح بخاری کی بہت ہی ٹھوس حدیث بتا رہی ہے، بہت وزن ہے اس حدیث میں۔ میں وہ ہوں جسے ٹوٹے ہوئے دلوں، خوفناک ڈراونے اور کرچی ہوتے خوابوں، اجڑے ہوئے چہروں، گون زدہ کھنڈر زدہ کالی آنکھوں، بکھرے اور خزاں سے بھرپور موسموں، اور سب سے بڑھ کر اس کالی آسمان پر لاکھوں چمکتے ہوئے ستاروں کے بیچ زرد لال کالے ہوتے دیمک زدہ چاند سے بہت محبت ہے۔ انسان تو وہ چیز ہے کہ انسان تو اللہ کے بنائے ہوئے چاند سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے۔
وہ نہیں دیکھتا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص انسانوں کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ بے شک چاند بھی انسانوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں انسان کے ہر مسئلے کا حل ہے، تو قرآن شریف بہت ہی محبت سے پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن پاک کو یاد کیجیے، اپنے دل میں اتاریے۔ جزاک اللہ۔ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تاکہ صاف سونا نکل جائے اور میل کچیل علیحدہ ہو جائے، اسی طرح آزمائش کے ذریعے انسان کو اپنی صلاحیتوں اور غلطیوں کا پتہ چلتا ہے۔ بعض خاموشیاں بھی قبولیت کے درجے پر ہوتی ہے جب رب سن رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو بظاہر ناکامی ہو رہی ہے، ان کے چراغ دیر پا جلیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات عجیب و غریب انداز سے پوری ہو جاتی ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ وہ رب کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بڑھ جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوششیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پہ کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو تمہیں رب کی حکمتیں تو نظر آتی ہے، لیکن وہ رب ایک پردے میں ہوتا ہے، اس پردے میں رہ کر وہ رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تو قدرت رکھتا ہے ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں۔
تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں بہت بار۔ کب؟ جب وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، جب وہ ہمیں رزق دیتا ہے، جب وہ ہماری بے چین دل کو سکون بخشتا ہے، جب وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جب وہ ہر حال میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایک وہ ہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندے سے فرماتا ہے کہ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ انسان کا نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہ میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے ایسے نفس کے چھٹکارے کے لیے پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس ایک گہری سی خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کی ذات کو سنائی دیتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت تحفہ دنیا میں نازل کیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ قرآن پاک کو چھونے کا بھی ثواب ہے۔ باوضو ہو کر قرآن پاک کو پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ صورتوں کے الفاظ پڑھ کے نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہم کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے منتر پڑھ لیا، اب جلدی سے کوئی میجک ہوگا اور وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ ہم قرآن کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اسی لیے نہیں اتارا کہ اسے منتر سمجھ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کا تو ایک مقصد ہے نا، ہے آپ تک لانے کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی تو ہے کہ اپنی پریشانیوں میں اپنے ناحل ہونے والی سوالات کا جواب اللہ سے اس قرآن کے ذریعے پوچھا جائے۔ کہ قرآن میں آپ کو پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے تو کیسے کہا گیا ہے؟ غور کرے کیوں کہا گیا ہے؟ غور کرے کس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اور کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو آپ کے ڈپریشن کا حل بتا رہا ہے۔ وہ مایوسی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو قرآن پاک میں شیطان سے پناہ مانگنا سکھا رہا ہے۔ وہ آپ کو قرآن پاک میں آپ کی نمازوں کی صحیح ادائیگی کرنا سکھا رہا ہے۔ وہ آپ کو قرآن پاک میں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے طریقے بتا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے جو آپ کی ہر پریشانی کا حل آپ کو قرآن پاک میں بتا رہا ہے۔ تو اس کی مقدس کتاب کو دل سے پڑھیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔